اور یہی حال میرا ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ میں دو بچوں کی ماں ہوں. مجھے ایک دم سے نا میں معاشرے کو میں سائیکو ہو جاتی ہوں. میں معاشرے کو دیکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ میں بچے کس معاشرے میں پال رہی ہوں. کل کو میری بیٹی نے پڑھنا لکھنا ہے, یہ تھریٹ تو یونیورسٹی لیول سے شروع ہو جاتا, کالج لیول سے شروع ہو جاتا ہے. یہی چیزیں دیکھ کر آپ کو ہر جگہ پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. پتہ نہیں ہمارے ماں باپ کی کون سی دعائیں تھی جمیل ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے ایک بہت وائبرنٹ, ایک بہت فیئر لیس قسم کا ماحول دیکھا ہے. گھر میں بھی, اسکولوں میں بھی مارکس کم آتے کم آ جائے. میں خود بہت ایوریج اسٹوڈنٹس میں سے تھی, یقین مانے میں ٹاپر نہیں تھی. میری بہن, ہم ایک ہی گھر میں دو بہنیں, میری بہن امریکن یونیورسٹی سے بھی ٹاپ کرتی رہی ہے, پڑھتی رہی ہے, بریلینٹ ہے, لیکن ہم نے کبھی ہیراسمنٹ کو سرینڈر نہیں کیا. یہی حال میرا پروفیشن میں تھا. کیوں کریں بھائی؟ آج میں دیکھتی ہوں آپ یہ ویڈیو لیک ہونے کی بات کر رہے ہیں, بائی گاڈ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایون میڈیا اسٹیشنز میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ان دا نیم آف آڈیشنز, ان دا نیم آف ریہرسلز, ان دا نیم آف ماکس, آپ بھی میرے کولیگ رہے ہیں, اس طرح کی وصیات ہم نے کتنی دیکھی ہیں. ہاں جی ذرا گھوم کے دکھائیں, ہاں جی ذرا چلیں بیٹھ کے وہاں دکھائیں. پھر اگر خاتون بیٹھتے وقت اس کی شرٹ تھوڑی آگے پیچھے سے ذرا سی وہ ہو جاتی ہے تو کیمرہ مین سے لے کے اوپر تک کا طبقہ جو ہے وہ مانیٹرز میں دیکھ کے وہ محظوظ ہوتے ہیں. What is this kind of atmosphere we are leaving for our kids behind as a legacy? میں ابھی میڈیا میں کتنی شخصیات کو میں اس طرح سے جانتی ہوں کہ جو اس طریقے سے خواتین کو موک کرتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا کہ نگاہوں میں ہی ہڑپ کر جائیں. پھر ایک ہمارے افسر صاحب تھے, وہ اینکرز کے پیچھے میک اپ روم میں چلے جاتے تھے, بال ایسے بناؤ, تمہاری کانٹورنگ ایسی ہونی چاہیے, نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, تمہاری ناک بہت بڑی ہے. پھر یہی شخصیات گروپنگز کرتی ہیں, لابیز کرتی ہیں. سمیرا میں اس طرف آتا ہوں, یہ بڑی زبردست آپ پوائنٹ آپ ریز کر رہی ہیں. میں اس طرف آتا ہوں, میں نے آپ سے اس کے اوپر کامنٹ ضرور لینا ہے کہ لوگ اپنی پوزیشنز کو کس طرح مس یوز کر کے بچیوں کو, اپنی کولیگز کو, اپنی سبارڈینیٹس کو ہیرس کرتے ہیں. اس طرف میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے اگر ویڈیو لیک ہوتی ہے تو سیدھا یہ ڈال دینا کہ کسی نے پروپیگیٹ کی ہے. اس سے پہلے آخر کسی نے تو وہ ویڈیو ایز اے وکٹم لیک کی ہوگی یا دی ہوگی کسی کو. اس پوائنٹ پہ تو آئے نا ذرا, یہ اس پرٹیکولر ویڈیو کو لے کر. دیکھیں, جس خاتون کا بھی کہا جا رہا ہے نا, مطلب میں نے کس کا کامنٹ دیکھا, میں نے ایک بڑی ذمہ دار شخصیت کا کامنٹ دیکھا کہ ہو سکتا ہے ان کی وائف ہو سکتا ہے کولیگ ہو, یہ ہو. تو پھر دو تین سوالات یہ بھی آئے, بڑے ویلڈ کوشچنز آئے کہ ہو سکتا ہے زبیر صاحب نے خفیہ شادی کر رکھی ہو. میں نے کہا ہون تے کیتی ہونی کہ نہیں کیتی ہونی, ہون کرنی پینی ہے. ٹھیک ہے, تو تھنگز آر لائک دیٹ. آنیسٹلی یو ول بی امیزڈ کہ ہم لوگ بہت اچھی دنیا میں رہ رہے ہیں. پھر بھی اپنی ذاتی حد تک کی اگر بات کریں, ہم لوگ بہت فیئر لیس ہیں ماشاء اللہ. یہ بڑے گندے کھاتے ہیں, بڑے گندے کھاتے ہیں. اب جس نے بنائی ہے, لڑکی نے بنائی ہو اگر, تو کچھ تو تکلیف اس کو ہوئی ہوگی نا, ورنہ کوئی خوشی سے تو اس شخصیت کے ساتھ نہیں بنائے گا اس طرح کی ویڈیو جس میں آپ. ہے سمیرا کہ جس نے بھی یہ ویڈیو لیک کی ہے یا کسی کو دی ہے, پروپیگیشن تو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے نا, اس کے ساتھ مجھے مریم نواز پہ نام اٹھ رہا تھا, پورا ٹویٹر مریم نواز پہ ڈال رہے بات. میرا تو دل آیا میں مریم کو پوچھوں. ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک نام چل رہا ہے مریم ہب کے نام سے. تو میں کریٹو ہوں نا اس طرح کے ہیش ٹیگ دینے میں. تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ یار آپ نے پورن ہب کو کاپی کرنا تھا تو پٹوارن ہب رکھ لیتے, آپ نے مریم ہب کیوں رکھا. وہ مسلسل چل رہا تھا. تو یہ ایک another side of the propagation ہے. The moment it was leaked, اس کے ساتھ ہی ہیش ٹیگنگ شروع ہو گئی, مریم کا نام آنا شروع ہو گیا, which was in my view ابھی ویٹ کرنا چاہیے تھا. فورینسکس نہیں ہوئے ابھی, اس کا ایک تفصیلی باریک بینی سے جائزہ نہیں لیا گیا. You should have been like waiting for that. لیکن جس طریقے سے مارکیٹ میں نام پھینکا گیا مریم کا, that is alarming. میرا تو دل آیا, میں پوچھتی ہوں مریم سے, میں ٹویٹ کر دیتی ہوں براہ راست اور ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا خیال ہے ایک انٹرویو ہو جائے آپ کے ساتھ. اور آپ پہ یہ الزامات لگ رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے ممبر بھی ہیں, آپ کے پارٹی کے ون آف دی ریسپیکٹڈ ممبرز جو آپ کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتے ہیں. اب پرویز رشید کے ساتھ دوسرے کمیوٹر وہ ہوتے ہیں, اکثر ابصار عالم ہوتے ہیں ان کے ساتھ, یا پھر یہ ہوتے ہیں. تو یہ تین شخصیات کافی قریب ہیں مریم کے. تو مجھے لگا کہ مجھے پوچھ لینا چاہیے. پھر میں نے کہا تھوڑا سا وقت لیتی ہوں, دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس کیا آتے ہیں اس کے. لیکن
ویڈیو اور اس طرح کی ویڈیو لیک ہونا، اور 10 ماہ 11 ماہ پہلے انہوں نے رؤف کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب کو غالباً ایک انٹرویو دیا تھا صدیق جان کی، اس کے اوپر ایک میں نے کل ٹویٹ دیکھی ہے کہ یہ بڑے ڈیسپریٹ تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بلڈی فیشسٹ رجیم میں رہتے ہیں، یہ لوگ میرے کمرے تک پہنچ گئے. اٹ مینس کہ سم واز بینگ کوکڈ سم وے، اور وہ ان کو پتا تھا. کہیں ابھی بھی ویک آپ پوائنٹ باڈی دیا ہے لینگویج دیکھیں، بہت ڈارک. ہاں کہیں ویک پوائنٹ تو دیا ہے انہوں نے، وہ اس کے بغیر تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور پھر میرا خیال ہے معاملہ شروع ہوتا ہے چیف کے ایکسٹینشن سے کہ، اور ابھی حمزہ شہباز کا بھی جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ پارٹی قیادت کا فیصلہ تھا چیف کو ایکسٹینشن دینا، اور ساتھ ہی مریم کہتی ہے میں کسی گناہ میں شامل نہیں تھی، ساتھ ہی ویڈیو آ جاتی ہے، تو لوگ تو پھر حق بجانے میں نا ریزلٹس نکالنے میں تھے. حمزہ میں بھی نہیں کہہ رہے. بیانیہ ہوگا ممکنہ بیانیہ جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ اگر ایکسٹینشن دینا گناہ ہے تو یہ گناہ ہم بار بار کرتے رہیں گے. یہ آئندہ دنوں میں ہم یہ بیانیہ دیکھیں گے اس ویڈیو کے بعد. تو یہ چیزیں جو ہیں، آپ کی بات کافی حد تک بجا ہے. اس طرح کے لوگوں کے بیڈ رومز تک رسائی حاصل کرنا کسی عام انسان کا کام نہیں ہے. پلس ان کے ساتھ جو خاتون ہے، if you have seen that شروع کی جو 2-3 سیکنڈ کا کلپ ہے اس میں وہ موبائل یوز کر رہی ہے، تو لگ رہا ہے کہ کوئی خاتون ان کے ساتھ یہاں میں ہراسگی والا معاملہ بھی، اور یہ بھی کہ کافی کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے بعد یہ ایک کانسنٹ والا بھی میٹر ہو سکتا ہے، سارے اگر اطراف دیکھیں. لیکن اللہ پاک کرے کہ یہ معاملات، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لڑکیاں جو شرافت سے شریف گھروں سے نکل کے کام کرتی ہیں، جمیل ان کے لیے زندگی کا دائرہ بہت تنگ کر دیا جاتا. Well said. Very well said. Very well said. آپ ذرا آ جائیں نا These are going to be footprints for the other harassers. آپ ایک ورکنگ ویمن ہیں، آپ کچھ دیر پہلے بھی بتا رہی تھیں. دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جی کنسنٹ بھی ہمارا، اگر ریلیجیس نارمس کو دیکھیں یا ہم اپنے سوشل نارمس کو دیکھیں تو کنسنٹ ان ریلیشن ٹو نکاح از فائن، ٹھیک ہے، بٹ اس کو تو ہم دوسری والی کنسنٹ کو تو ہم رجسٹر ہی نہیں کر سکتے ایز اے سوسائٹی. بٹ ہیونگ سیڈ دس آل، یہ جو سبارڈینیٹ اور باس والا ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سبارڈینیٹس کے ساتھ کہ جی آپ کو یہ اسائنمنٹ دوں گا اگر آپ نے یہ کیا، آپ کو یہ نوکری ملے گی اگر آپ نے یہ کیا، کنڈیشنلائز کر کے ہراسمنٹ ہونا اور لڑکیوں کا اس میں ماموں بھی بن جانا اور وہ سب کچھ کر ڈالنا جو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی ہو رہا ہے تمہارا. جبیر اس میں کافی حد تک I'm really sorry to say کچھ جو نئے بچے بچیاں ہیں ان میں کام کرنے کا شاید حوصلہ نہیں ہے، وہ کام کرنا نہیں چاہتے. میری ابھی بھی اگر آپ شکل کا حال دیکھیں تو میں بھی جب آپ کے ساتھ انٹرویو سے پہلے میں نے جلدی یہ جوڑا بنایا تو I was looking at my a portion of my face کہ وہ جل چکا تھا. ابھی کابل میں جب میں دھوپ میں باہر پھرتی تھی تو یہ جگہ لٹرلی جل چکی ہے، تو I'm taking treatment for that. لیکن میں نے کہا اسی حالت میں بیٹھنا زیادہ ضروری ہے، لوگوں کو آپ کے اصل چہرے سے شناسائی ہونی چاہیے. لیکن میں 17 سال کے اپنا ٹریول بار بار لوگوں سے بات کر چکی ہوں کہ آسان نہیں تھا. اس دوران میں نے خود بہت ہراسمنٹ فیس کی ہیں. کئی مرتبہ میرا کام لے کے دوسرے لوگوں کو دے دیا جاتا تھا تو جو زیادہ فیوریٹ ہوتے تھے، لیکن میں نے اپنا کام روکا نہیں، میں نے کبھی سرنڈر نہیں کیا اور نہ میں نے کرنا. لیکن اب جو بچیاں ہیں ان کو اس چیز سے زیادہ غرض ہے کہ ان کو ماہانہ مل کتنا رہا. پھر میری ابھی ریسنٹلی آنکھوں دیکھی بات ہے، بالکل ہارڈلی جس بچی کے پاس 1 سال کا تجربہ نہیں تھا اس کو 1 لاکھ کے قریب ہائر کر لیا گیا اور پھر اس کو انکریمنٹس بھی دیے گئے. Well, I was associated with the channel for 3 years continuously اور میری سیلری with 17 years of experience اس بچی سے 32,000 زیادہ تھی. تو یہ چیزیں بہت چھپنے والی نہیں ہیں آنیسٹلی. پھر میری اسائنمنٹ کرتی ہے کہ شارٹ کٹس کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب کر کے ان کو بینیفٹس فرنج بینیفٹ دیے جاتے ہیں. پھر دوسرا ایسپیکٹ اس میں جمیل یہ ہے کہ آپ کے باسز اگر یہ کرنا شروع کر دیں آفس میں کہ وہ ایک گروپ بنا لیں اور اس گروپ کو نوازنا شروع کر دیں اور پھر آپ ان کو انکریمنٹس مسلسل اور پھر ترقیاں دیتے رہیں اور پھر اور وہ کام نہ کریں، وہ صرف یا اپنے جم جائے صبح پھر آفس آئے پھر 3-4 گھنٹوں کے لیے بیٹھ کے یا کافی پی یا چائے پی اور پھر چلے گئے اپنی سہیلیوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ پہ ڈنر پہ. یہ آفس روٹین نہیں ہوتی. ہمیں سکھانے والے لوگوں میں بڑے بڑے نام ہیں جرنلسٹ کے، فہد حسین اس میں آتے ہیں، عامر متین آتے ہیں، رگڑا لگانے والے لوگ تھے. ان رگڑا لگوا کے کام کروایا ہم سے اور فیلڈ میں کروایا کہ جوتے پھٹے ہیں ہمارے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. اب کے بچے بچیاں وہ باس کے لیے جاسوسی کرنے کو تیار ہیں، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو اس ماحول میں پھر آپ کس کی سائڈ لے سکتے ہیں جب لڑکیوں کے ساتھ کھلے عام ہراسمنٹ ہوگی، ان بچیوں کے ساتھ بھی جو کام کرنے